محترم حضرات، آج مسلم سماج و معاشرہ کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آج ہماری سوسائٹی کے اندر برائیاں جو بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پا رہی ہے، یا یوں کہہ لوں کہ آج ہمارے سماج کے اندر زناکاری، بے حیائی، بدکاری، سودخوری، بے نمازی، سٹہ بازی، یہ جو تمام برائیاں چرم سیما پر ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ آج جو ہمارا سماج بگڑ رہا ہے، جو آج ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو گناہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، بھی اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھیں۔ اس کا ذمہ دار سماج میں رہنے والا نوجوان طبقہ ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں کے سامنے میں ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج سے، آپ کی سوسائٹی سے برائیاں ختم ہو جائیں، جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سماج کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے، سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے۔ انشاءاللہ اگر سماج کا نوجوان سدھر جائے گا تو سماج آٹومیٹکلی سدھر جائے گا۔ اگر سماج کا نوجوان بگڑ جائے گا تو سماج بگڑ جائے گا۔ اس لیے کہ جو نوجوان ہے یہ سماج کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ نوجوان سماج کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، یا یوں کہہ لوں کہ یہ نوجوان طبقہ سماج کی جان ہے۔ اور ایک بات رات کے 12 بجے میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں، اس بات کو آپ لوگ کہیں پر نوٹ کر لیجیے گا کہ مولانا تنویر نے رات کے 12 بجے نیپال کی سرزمین پر یہ بیان کر کے گئے تھے، یہ بتا کر گئے تھے۔ بات کیا ہے کہ اگر کسی سماج کا نوجوان گناہوں کا عادی ہو جائے، اگر کسی سماج کا نوجوان بلو فلم دیکھنے کے عادی ہو جائیں، بے حیائی کے عادی ہو جائیں، شرابی ہو جائیں، جواری ہو جائیں، تو میرے بھائیوں، جس سماج کا نوجوان دین سے پھیر جائے، یعنی دین سے ہٹ جائے، تو رب کعبہ کی قسم اس سماج کو برباد ہونے سے، اس سماج کو تباہ ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنا سماج، اپنی سوسائٹی کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اول یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، نوجوان خود کے اندر سدھار لائیں، خود کے اندر تبدیلی لائیں۔ اگر آپ کے اندر تبدیلی آئیں گی تو انشاءاللہ سماج کے اندر بھی تبدیلی آئیں گی۔ اسی لیے آج میں پہلا پیغام ان نوجوانوں کے نام دے کر جا رہا ہوں جو نوجوان طبقہ آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آج یہ جو آپ کے پاس جوانی ہے، یہ جوانی جس کا آج آپ سب سے زیادہ مس یوز کر رہے ہیں، یہ جو جوانی ہے جس کی آج کوئی ویلو، کوئی اہمیت آج آپ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، سب سے پہلے اس کی ویلو اور اس کی اہمیت کو دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس جوانی کی کیا اہمیت ہے، اور اس جوانی کی کیا ویلو ہے۔ آئیے حدیث سے میں بات آج اپنے موضوع کا میں آغاز کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا پیغام نوجوانوں کے نام کہ آپ اپنی ویلو کو سمجھے، آپ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھے، پھر اگر آپ کا دل چاہے گا تو آپ اپنی جوانی کا مس یوز کر سکتے ہیں۔ بس میرا کام ہے آپ کے سامنے بتانا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے لوگ سنو، قیامت کی روز اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا کر اپنے عرش سے سائے تلے جگاتا فرمائے گا۔ او نوجوانوں، اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھو۔ اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کل قیامت
سورج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، یہ سورج ہم سے اور آپ سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن ذرا غور کرو سورج اتنی مسافت پر رہنے کے باوجود، اتنی دوری پر رہنے کے باوجود بھی سورج کی گرمی کو ہم اور آپ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گرمی کے دنوں میں اگر رات کے 12 بجے حالانکہ سورج تو غروب ہوتے ہی ڈوب جاتا ہے، سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر رات کے 12 بجے اگر بجلی چلی جاتی ہے، رات کے 12 بجے اگر کرنٹ چلی جاتی ہے، وہ میرے بھائیوں ہمارے لیے سونا حرام ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ سورج شام میں غروب ہو جانے کے باوجود بھی رات کے 12 بجے یعنی 5 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد اس کی تپش اور اس کی گرمی برقرار رہتی ہے، لیکن کل قیامت کے روز یہی سورج ایک حدیث کے مطابق جب 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، دوسری صحیح حدیث کے مطابق جب 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، یعنی یہ سورج بالکل ہمارے قریب آ جائے گا، بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا، تب میرے بھائیوں ہمارا حال کیا ہوگا؟ سورج کی کتنی گرمی ہوگی، سورج کی کتنی تپش ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے روز جب کوئی درخت کا سایہ نہ ہوگا، کسی بلڈنگ کا سایہ نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 پرکار کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے پہ جگہ عطا فرمائے گا، یعنی اس کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان ہوگا، وہ میری بھائیو ذرا غور تو کرو، وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو۔ وہ نوجوانوں اب ذرا تو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو، حدیث میں نے تمہارے سامنے رکھ دی کہ کل قیامت کے دن جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے گی،